5 منٹ ابھی. جی ٹیمپرری سیپٹک صاحب کون سا ازم السلام لائے ہیں؟ علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر. وہ نیچرلزم کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے جی جی. کہ مجھے تو کوئی فلسفی وغیرہ نہیں آتی، لیکن نیچر سے ہی دیکھ کے میں مطلب یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. کوئی کتاب، کوئی فلسفی، کوئی چیز جو مطلب انسانی دماغ میں آ جاتی ہے وہ اتنی مطلب پرفیکٹ نہیں ہوتی نا. ٹھیک. اور اگر نیچر کو ہم دیکھیں تو ہر ٹائم ہمیں پرفیکشن نظر آتی ہے. ٹریز کو ہم دیکھ لیں، ماؤنٹینز کو دیکھ لیں، باڈی کو دیکھ لیں، اپنی باڈی کو دیکھ لیں، اینیملز کو دیکھ لیں. تو جی بالکل. وائی ناٹ نیچر کو ہم کیوں نہیں مطلب فالو کرے کہ کسی بندے کی بات کو فالو کرے. نیچر کیا آپ سے تقاضا کر رہی ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے؟ سر میرے خیال میں نیچر جو ہے وہ ہمارے جذبات، احساسات، مائنڈ میں جو تھنکنگ ہوتی ہے، ہاں، پھر ٹرائی انٹینشنلٹی ہو کرنی جائے. ہے جی. جو انٹینشنلٹی جب rationality ہے، ہاں جی، انٹینشنلٹی. انٹینشنلٹی ہوتی ہے. ٹرو، ویری. انٹینشنلٹی کی نیچرل ایکسپلینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا مطلب؟ لیکن آپ نیچرلزم کی بات کر رہی ہیں نا، تو نیچرلزم کی تو جتنی بھی قسمیں ہیں، میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہو، میٹافزیکل نیچرلزم ہو، آئیڈیا تو اسینشلی یہی ہے نا کہ ہر چیز کی نیچرل ایکسپلینیشن موجود ہے. رائٹ؟ ہاں، لیکن میں وہ فلسفیکل سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا. نیچرلزم پھر آپ ڈیفائن کر دیں، آپ نیچرلزم کسے کہتے ہیں پھر، تاکہ پھر ہماری گفتگو اسی میں ہی رہے. سر نیچرلزم مطلب جو نیچر کے قواعد و ضوابط ہے، قانون ہے، ہم اسے دیکھیں، اپنی باڈی کو اسٹڈی کریں، ہماری Sure. باڈی کیا چاہتی ہے، سوشل سائنسز کو دیکھیں، سوشلی کس طرح مطلب ہیومن اجتماعی طور پر کام کس طرح کرتے ہیں، ایگریگیٹ کس طرح ہوتے، اس کے کیا مطلب رولز ہوتے. تو ان چیزوں کو اسٹڈی وہ کر کے ہم اپنی اس سے کس نے منع کیا ہے ان چیزوں سے؟ ضرور کریں، لیکن فالو کیا کریں گے آپ؟ مطلب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نیچر کو فالو کریں، فار جی ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو مانیں، اللہ کو فالو کریں. کیا فالو کریں؟ نماز پڑھیں، اللہ کو ایک مانیں، ہمسائے کا دل نہ دکھائیں، یتیم کی کفالت کریں، جھوٹ نہ بولیں. سو وی ہیو کلیئر آئیڈیاز کہ کیا فالو کرنا ہے. نیچر کیا تقاضا کر رہی ہے آپ سے جس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کو؟ سر مثال کے طور پر ختنہ لے لیں آپ، اوکے. سرکمسیشن، تو وہ نیچر میں تو نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ کر دے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ختنہ ہمیں کرنا یعنی چاہیے. بال کو سرکمسیجن نہیں. کاٹنا، ہاں جی، بال کاٹنا، جو ناف کے نیچے والے بال ہے، شور. بغلوں میں جو بال ہے، تو وہ مطلب اسلام میں نے سنے کہ اسلام میں مطلب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن نیچرلی تو وہ مطلب گرو کرتے ہیں نا، تو اس کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میرا یہ شور. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یعنی کہ بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ کلچرل کنفارمٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز نیچرل سٹیٹ میں ہے تو اس کو رہنے دیں. نیچرل جو ہوئی، اب پیدائشی طور پہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، نرینہ اولاد ہے، میل بیبی ہے، تو ایک نیچرل سٹیٹ میں وہ پیدا ہوا ہے، اس کی سرکمسیشن کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ جی بال، اگین آپ نے کہا کہ سرٹن باڈی پارٹ سے بال کاٹنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ سول نیچرل. وہ بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اتنا ہی نیچرل ہے. اسے کپڑے بالکل، پہننے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ہاں بالکل ضرورت نہیں ہے. ایبسولوٹلی. سو ہاں ننگے سر، پھریں. ہاں لیکن یہاں پر ایک ہمارے گولے پہ ہمارے گولے پہ سارے لوگ ننگا پھرتے ہیں، ہمارے گولے پہ. سر اگر میں یہاں پر ایک تھوڑی سی کریکشن کر لوں، اگر وہ جی جی. بال بہت زیادہ بڑے ہوتے، کوئی باڈی پارٹ مطلب اس طرح فارم ہو جاتی ہے نیچرلی کہ ان سے اس بندے میں
غصہ آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ تو میری لائف کو مطلب خراب کر رہا ہے، اور وہ غصے میں کر اسے کاٹ لے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو مطلب یہ کام اس کا نیچرل کام ہوگا، کیونکہ آپ میرے سوال کی جسٹ نہیں سمجھے. میں نے آپ سے کپڑے پہننے والی بات کیوں پوچھی ہے. یو سی نیچرل ہونا ایک چیز ہے، دیٹ از ون تھنگ، رائٹ، کہ چیزیں نیچر میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کلچرل کنفارمٹیز ہوتی ہیں، کلچر کو ہم کے ساتھ کنفارم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بے لباس پیدا ہوتے ہیں لیکن بڑے ہو کے بے لباس گھومتے نہیں ہیں، کپڑے پہنتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ نے جسم کے بالوں کا کہا، وہ جسم کے بال تو سر پہ بھی ہوتے ہیں، ہم ان بالوں کو بھی کٹاتے ہیں بیکاز کلچرل کنفارمٹی ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور انسان کا ون آف دا بیسٹ تھنگز دیٹ ہیومن بینگز کین ڈو کہ ہم اپنا کلچر ڈیولپ کرتے ہیں. دنیا کی اور بہت سی مخلوقات ہیں وہ اپنا کلچر ڈیولپ نہیں کرتے، ان کی عادتیں ہوتی ہیں سرٹن، لیکن ہم انسان چونکہ کانشنس رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، پرسیپشنز ہیں ہماری، تو یہ ساری کی ساری کوالٹیز اس لیے نہیں ہیں کہ ہم جانوروں کی طرح ان کی جیسی نیچرل زندگی گزاریں، بلکہ ان سے بہتر زندگی گزاریں، مہذب زندگی، سویلائزڈ کلچر ہو. نہیں یہاں سر، تک یہ آپ کو بات میری نہیں بات مانتا، جی کیونکہ ایکو سسٹم میں ہر اینیمل، خواہ وہ ہیومن بینگ کیوں نہ ہو، وہ ایک پارٹ ہے ایکو سسٹم کا، ایگریڈ اس سے میں ہٹ کے نہیں ہے. تو اگر ہم کہتے کہ ہم ہیومن بینگ ان سے اچھا زندگی مطلب ہم ان سے گزاریں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ وہ ہے مینٹل فیکلٹیز ہے، تو یہ بات مجھے تھوڑی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ہم وٹ ایور وی آر ڈوئنگ وی مسٹ بی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا گرینڈ ایکو سسٹم آف دی ورلڈ. شور، بٹ وائی ڈو یو تھنک، کیوں آپ کا خیال ہے کہ اس وقت مجھ سے کوئی شہد کی مکھی، کوئی چڑیا، کوئی کوا یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھ رہا لیکن آپ پوچھ رہے ہیں؟ I don't know. Ask yourself. میں آپ کو ٹائم دینے کو تیار ہوں. وہ کیوں نہیں پوچھ رہے، ہم کیوں پوچھ رہے؟ سر میں ویسے قیصرائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ان جانوروں میں بھی اس طرح کی کوئی سوشل گیدرنگ ہوتی ہو، وہ ایک دوسرے سے اہم باتیں شیئر کرتے ہوں گے کہ فوڈ کہاں سے لانا ہے، یہ کام کہاں سے کرنا ہے، یہ بات مطلب کس طرح کرنا ہے. تو میں اور آپ کا جو رابطہ ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، نفرت ہے، جو بھی ہے، ان اینیمل میں بھی اس طرح ہوں گے. یا شور، ہم ویری شور ہوں گے، لیکن جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. کہ پہلی بات ہے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ کلچر ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، دیٹس ون تھنگ. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم اس میں چینج بھی دیکھتے، لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں. جیسے انسانی کلچر ہے اس میں ہم چینج دیکھتے ہیں. دین دیر آر سرٹن مورل تھنگس، سرٹن مورالٹی ہم میں پائی جاتی ہے جو کہ جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہے. اگر کوئی جانور کوئی ایسا کام کرے جس کا تعلق دور دور سے بھی مورالٹی کے ساتھ لگے تو وہ خبر بنتی ہے، حیرت ہوتی ہے. اور کوئی انسان ایسا کام کرے جس کا تعلق مورالٹی سے نہ ہو تو وہ خبر بنتی ہے، اس لیے کہ وہ ایکسیپشن ہے. مثال کے طور پہ انسیڈنٹلی آپ کو یہ کہانی مل جائے گی کہ کوئی شیر تھا، اس نے ہرنی کے بچے کو بچا لیا. دیٹس بریلینٹ نیوز، اور یہ نیوز وردی آئٹم اس لیے ہے کہ اسے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. یہ تو مورل کام لگتا ہے، جانور کا مورالٹی سے کیا کام. پیگنزم کو جانتے ہیں نا، پیگنزم. جی بہت اچھا. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ کہیں کہ کسی انسان نے کسی بچے کو قتل کر دیا تو وہ بھی خبر بنتی ہے، اور یہ نیوز وردی آئٹم اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. سو ڈفرنس کیا ہے؟ وہ مورالٹی ہے جو جانوروں میں نہیں ہے اور ہم میں ہے. And that is why we are having this conversation. That is why we are asking these questions. آپ خود سے پوچھیں کیا وجہ ہے کہ باقی جانوروں نے کبھی اس چیز پہ بودر نہیں کیا، آپ بودر کر رہے ہیں. باقی جانور اس لیے کوشچن نہیں کرتے کہ وہ آلریڈی وہ زندگی گزار رہے ہیں. They are comfortable with that. Very comfortable with that. لیکن ہمارے لیے جو ہیں انسان ہیں، there is a thing called human exceptionalism، شاید آپ نے کبھی سنا ہو. ہم ایکسیپشنل ہیں in every way. تو وائی اگین میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنا ویو میں اس پہ دوں گا بعد میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کو ایکسپلور کریں ان سوالات کے ذریعے کہ وائی ڈو یو تھنک کہ کسی اور جانور کے یہ ذہن میں سوال نہیں آتا
جو آپ کے ذہن میں آیا ہوا ہے؟ سر فرسٹ آف آل تو میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ کس بیس کوسچن، کرتے ہیں؟ ہاں کہ ہم ہیومن اسپیشل ہیں. آپ نہیں ہیں؟ آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ کہ ہم اسپیشل ہیں. اوکے، پیگنزم کس بیس؟ کی مثال میں نے اس وجہ سے آپ کو دی کہ پیگنزم کیا ہیومن ہے نا؟ سویلائزیشن میں کیسر ٹیمپری بھائی اسکیپٹل. ایک منٹ ٹیمپرری بھائی، کیسر بھائی میں نے انٹرٹینمنٹ پورشن کے لیے 10 منٹ دے دیے تھے، اب یہ ختم ہونے والے ہیں. انٹرٹینمنٹ اب اینڈ ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے؟ نہیں اس کی تو مجھے پتہ ہی ہے، ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، انہوں نے یہ کیسر بھائی مکمل لاسٹ ٹائم دیکھیں 10 منٹ ہو گئے اور ان کے آرگومنٹ اسی طرح چلتے ہیں، کبھی پیگنزم پہ بھاگ رہے ہیں، کبھی نیچرلزم پہ بھاگ رہے ہیں. ایک ٹاپک پہ رہیں، بات ختم کریں، باقی کالرز بھی ویٹ کر رہے ہیں. اور ان کو نہیں لگتا تو ان کی بیس کیا ہے، ہم بیس کس بیس پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی سالڈ چیز تو دینا کہ یہ کس پرنسپل پہ باتیں کر رہے ہیں. تو ٹیمپرری بھائی آپ کو میں ہاں جی عامر بھائی بولیے. کیسر بھائی مجھے ہاں کیسر بھائی مجھے لگ رہا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ مجھے سلیم صافی صاحب لگ رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کنفرم کر لیں. سلیم صافی صاحب تو نہیں ہے؟ ہاں اسی کے طرز پہ تھوڑا ہوں بالکل عامر بھائی. چلیں 5 منٹ کیا لگ رہا ہے؟ بھائی نہیں قیصر بھائی، اگر آپ کا کوئی میں بھی بتا دوں مجھے کیا لگ ای رہا میل ہے. مجھے مل جائے نا، ای میل وغیرہ، اگر آپ کا کوئی مطلب اچھا یار میں نے آپ کو واٹس ایپ نمبر مل جائے تو بہت اچھا ہوگا. اچھا بھائی میں آپ کو وہ ضرور دے دوں گا، لیکن میں نے آپ سے روکا تھا نا اختی سے، میں تھوڑا ٹائم اور لے لوں گا کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان کویسچنز کو ایڈریس کرنے کے بعد آپ مکمل طور پہ دائرہ اسلام میں آ جائیں گے. اس لیے میں آپ سے کچھ کہہ نہیں رہا، صرف آپ سے کویسچنز پوچھ رہا ہوں. سر وہ صرف یہ ایک ہی بات ہے نیچرلزم کی، کیونکہ میں نیچرلزم میں بہت زیادہ مطلب پھنسا ہوں. اس کو مختصر کرتے ہیں پھر. آپ صاحب دماغ ہیں، دماغ رکھتے ہیں، میں بھی دماغ رکھتا ہوں. آپ صاحب ذہن ہیں، میں بھی صاحب ذہن ہوں، دونوں ہم ذہن رکھتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچرلزم کو ہم فالو کر سکتے ہیں اس لیے کہ نیچرل بیسکلی ہر چیز کی نیچرل ایکسپلینیشن ہے، تو اسلام بھی آپ دین فطرت ہے، وہ کہتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں اسلام بھی دین فطرت ہے، مطلب وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام بھی نیچرل دین ہے. ہاں یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی، وہ دین فطرت ہے، تو یعنی کہ نیچر کو وہ ہم مطلب ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں بالکل بھی نہیں کرتے، لیکن اسلام دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ اس میں ظلم نہیں ہے، مینز کہ ہر وہ چیز جس کا جو مقام ہے اسلام اس کو وہ دیتا ہے. یہی نیچرل تقاضا ہے، یہی نیچر کا تقاضا ہے، نیچر کا بیلنس اسی میں ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے کہ اس کو خالق برحق مانا جائے. یہ اٹس اے نیچرل تھنگ ٹو ڈو. یہ حق کا تقاضا ہے کہ انسان مانے کہ اس کی جو کوگنیٹو فیسلٹیز جو ہیں، فیکلٹیز ہیں، باقی مخلوقات میں نہیں ہیں. یہ نیچر کا تقاضا ہے کہ انسان اس کو مانے، کیونکہ جب آپ اس کو نہیں مانیں گے نا تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ پھر آپ کو ذہن کی ایک نیچرل ایکسپلینیشن دینی ہوگی، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو سیلف کی ایک نیچرل ایکسپلینیشن دینی ہوگی، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو شعور کی، کانشسنس کی آپ کو ایک نیچرل ایکسپلینیشن دینی ہوگی، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. لائف کی نیچرل ایکسپلینیشن دینی ہوگی، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس ہے تو میں سننے کو میں چاہوں گا کہ میں سنوں اس کو. نہیں سر میرے پاس تو نہیں ہے، ویسے یہ بات سچ ہے، لیکن کیا یہ آ نہیں سکتی؟ کیا کبھی فیوچر میں ہیومن اس کو ایکسپلور نہیں کر پائیں گے؟ جیسے ہیومن بہت ساری چیزوں کو پہلے نہیں مطلب ایکسپلور کیا تھا، اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیومن کے پاس ہے، اس کی ایکسپلینیشن پہلے نہیں تھی. تو کیا اس طرح بھی پاسبلٹی نہیں ہے؟ یہ والی نہیں ہو سکتی. اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک پرنسپل آپ کو میں ایکسپلین کر دوں، شاید پہلے بھی کسی اسٹریم میں نے کیا تھا کہ اگر آپ کسی بھی کلیم کی ٹروتھ ویلیو کو جج کرنا چاہتے ہیں تو اس کلیم کی جو اسپرٹ ہے، جو جسٹ ہے، وہ اسی کلیم پہ اپلائی کریں تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا پھر کہ وہ کتنا میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے. سو اس کو اپلائی کرتے ہیں جو آپ نے بات کہی ہے اس پہ. آپ نے یہ کہا کہ کسی وقت میں انسان ایسا کر سکتے ہیں. دس از اے اسٹیٹمنٹ آف فیتھ، اور فیتھ کی بذات خود کوئی نیچرل ایکسپلینیشن نہیں ہے. اٹس اے میٹر فزیکل اینٹی، رائٹ؟ یہ نیچرل اینٹی نہیں ہے ان اے وے کہ اس کی کوئی نیچرل ایکسپلینیشن ہو سکے، کوئی مٹیریلسٹک ایکسپلینیشن ہو سکے. تو آپ ایک
میٹافزیکل چیز کو جس کی کوئی نیچرل ایکسپلینیشن نہیں ہے اسی کو یوز کر کے اس کے خلاف آرگومنٹ آپ نہیں دے سکتے. وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن ڈینیل ڈینٹ کو آپ نے سنا ہوگا، وہ جو کانشیسنس کا نیچرل ایکسپلینیشن دیتے ہیں. ہاں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، وہ یہ کہتے ہیں ایمرجنٹ ہے نا، اور یہ کہ انسان کا سیلف نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے. جی جی، سیلف ایک تھاٹ ہے جو کہ ہمارے کانشیسنس میں پاپ اپ ہوتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. اور یہ کنسیپٹ میرے خیال میں اسلام میں بھی ہے، صوفیزم میں بھی ہے کہ سیلف ایک ٹائم پہ ختم ہو جاتی ہے، فنا فی اللہ ہو جاتی ہے، پھر بندے میں سیلف نہیں ہوتی، بندہ ہوتا ہے بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو ہز اون میں. That's a completely different thing. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے یہ کہ کچھ الفاظ ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا. لیکن میرے خیال میں سر وہ بندہ نیچرل بن جاتا ہے، فنا فی اللہ والا بندہ نیچرل بن جاتا ہے. میں جواب دے دوں آپ کو ڈینیل ڈینٹ والا، کیونکہ اسی میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے. ڈینیل ڈینٹ کا یہ کہنا کہ یہ جو کانشیس ہے، یہ اس میں تھاٹ جو ہے یہ ایمرجنٹ ہے اور یہ کہ سیلف نہیں ہوتا، یہ بات سن کے آپ کو اندر سے فیل ہوتا ہے کہ ڈینیل ٹھیک کہہ رہا ہے؟ سر اگر آپ مجھے کہے کہ آپ کے اندر یہ بات کیسی لگ رہی ہے تو مطلب آپ میں وہاں پہ لا رہے ہو نا. کیا کر رہا ہوں؟ مطلب آپ مجھ سے سوال کر رہے کہ آپ کے اندر وہ بات ڈینیل کی کیسی لگ رہی ہے، تو مطلب یو آر کالنگ مائی انر میں ٹو ریسپونڈ. Absolutely. On the contrary, you shouldn't ask this like this. You should say, what is the value of the Dennett? Why should I ask that question? وہ question آپ کا خیال کہاں سے آئے گا؟ کانشنس سے آئے گا نا. میرا انر سیلف یہ سوال پوچھ رہا ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ٹھیک ہے سر، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانشیس جو ہے وہ لوکلائزڈ ہے کہ نان لوکلائزڈ ہے. میری بات ٹیمپری صاحب، میری بات میں نے آپ سے ابھی یہ کہا ہے کہ کسی بھی جو ایک فلسافیکل کلیم ہے نا، جو اس کی ٹروتھ ویلیو کو، جو بھی آپ مین اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو اسی فلسفی پہ اپلائی کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اگر آپ ڈینیل ڈینٹ کی اس بات سے آپ متاثر نہیں ہو رہے کہ سیلف نہیں ہوتا، then everything is meaningless. جو اس نے کہا ہے وہ بھی سیلف لیس ہے، جو آپ ہیں آپ تو ہیں ہی سیلف لیس ہیں، تو اس چیز کو تو آگے پروسیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اور اگر آپ اس کی چیز سے متاثر ہو رہے ہیں، it is affecting you، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it is affecting your inner self. What else is affecting you? اگر انسان کا سیلف نہیں ہوتا، why do you think کہ بلینز آف ڈالرز کی پورنوگرافک انڈسٹری بنی ہوئی ہے کہ فلم دیکھ کے کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ Why do you think کہ بلینز آف ڈالرز کی گیمز کی انڈسٹری بنی ہوئی ہے کہ گیم کھیلنے کے بعد آپ خود کو اچھا فیل نہیں کرتے یا اگریسو فیل نہیں کرتے؟ Why do you think کہ ہمارے پاس یہ رومانسزم، شاعری، پہلی دفعہ آپ اپنے ایک جسٹ 1 سیکنڈ سر، اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ سارے کا سارا نیچرل ہے تو آپ کو پھر اس نیچرلسٹک ویو سے اتفاق کرنا پڑے گا. اب میری بات سن لیجیے نا میرے بھائی، میں آپ کے پہلے میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں، اب میں آپ سے صرف آپ کے سامنے کچھ پروپوزیشنز رکھ رہا ہوں. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ ہر چیز کی نیچرل ایکسپلینیشن ہے تو بیسکلی آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا تعلق ہمارے ایٹمز کی کنفیگریشن سے ہے، اور یہ ایکچولی نیچرلزم میں ایک بڑا پکا ویو ہے. اس کو کہا جاتا ہے سائنٹیفک ریڈکشنزم، کہ ہر چیز کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں ٹو ایٹمز. یعنی کہ آپ ابھی کیوں کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں، دس از افیکٹ آف اندر کاز، اور وہ کاز کیا ہے؟ وہ افیکٹ ہے ایک اور کاز کا. سو وی گو بیک اینڈ آپ کہاں سے آئے؟ والدین سے آئے، اور وہ کرتے 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 all the way reduce it to the atoms, and there is a certain configuration that ان atoms کی that makes us what we are. یہ ہے scientific reductionism، جو کہ بیسکلی نیچرلزم کا ہی پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ چیز ماننے کے لیے آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پہلی دفعہ جب آپ کا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا، اتنا سا، پہلی دفعہ جب وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو آپ کے اندر جو خوشی کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں وہ آپ کے سیلف کے نہیں ہوتے، بلکہ صرف آپ کے ایٹمز کی اتفاقیہ ارینجمنٹ ہے، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو وی آر سیئنگ کہ وہ اگر ایٹمز کی ارینجمنٹ تھوڑی سی مختلف ہوتی تو پھر آپ کے اندر وہ فیلنگز بپا نہ ہوتی.
رومانٹک افیئر آپ کا کسی کے ساتھ ہے, کسی کا دیکھ کے آپ کو اچھا لگنا, از دیٹ all out to some material atoms? That's it? It's nothing beyond? And if that is the case, تو پھر ہم کسی بھی الائیو چیز کو ریکنسٹرکٹ کریں تو کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ Right? This is called the problem of emergence. اسے فلاسفی میں پرابلم آف ایمرجنس کہا جاتا ہے. سو what we say is کہ آپ کسی بھی انسان کا, اب تو ہمارے پاس پورا جینوم کمپلیٹ ہو گیا ہے نا, ہم پورے کا پورا انسان کا رائٹ ڈی این اے سارا لے کے آتے ہیں, انٹائر جینومک اسٹرکچر اس کا ہم کریٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک ہیومن باڈی بھی اپلائی کر دیتے ہیں, تو اس سے کیا وہ انسان زندہ ہو جائے گا, چلنا پھرنا شروع کر دے گا؟ سر ان ساری باتوں کا میرے پاس ایک سمپل سا سلوشن ہے. ایک تو یہ سر کہ ہماری, اگر ٹیمپری صاحب اگر آپ کے پاس ان باتوں کا سمپل سلوشن ہے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا, اس لیے کہ آپ نے ہزاروں سال کے مشکل فلسافیکل کوسچنز کا آپ سمپل سلوشن دے رہے ہیں. آپ کو نوبیل ملنا چاہیے, and I would advocate for that. پلیز بتائیے. سر پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم بیبیز کو دیکھ لیں تو they respond to the multiple stimuli. They smile, they cry, but they don't know that they are doing this. They are just responding to the stimulus. But how do you know they don't know? Stage, yes sir. Sir, یہ stage ہم پر بھی گزری ہے. We But were how do you babies. know that they don't know? سر یہ stage ہم پر گزری ہے نا. So hard problem. If you did, honestly, that'd be amazing. جی. No, sir. We had this stage. We didn't have the consciousness of self. We don't know. ٹیمپریری آپ نے تو کہا تھا سمپل ہے. ٹیمپریری آپ نے کہا تھا سمپل ہے, یہ سمپل لگ نہیں رہا, یہ ٹیڑھی کھیر لگ رہی ہے مجھے, تھوڑا سمپل کریں جی. نو سر سمپل ہے, لیکن اس بندے کے لیے جو اس کو سمجھے نا. اچھا, میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ان کو آپ کہتے ہیں نا مختلف اسٹیمولائی ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوتے ہیں, بیکاز سیلف از سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. جو میں نے آپ کو پرابلم آف ایمرجنس کہا نا, وہ اسی لیے بتایا ہے کہ نتھنگ ایمرجز. سو ان ادر ورڈز, میں آپ کو ایک دو ایگزامپلز اور دے کے پھر آپ سے اجازت لیں گے. آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ان سوالوں پہ آپ غور ضرور کریں, اس لیے کہ اختی اب جو ہیں وہ ڈانٹنے پہ آئی ہوئی ہیں. ڈاکٹر عمران کے لیے, سوری کیسے بھائی, ڈاکٹر عمران جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے ذرا جگہ بنا دیں. ڈاکٹر عمران, اہلاً و سہلاً, مرحبا, ماشاءاللہ. السلام علیکم, کیسے ہو بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام. ہاں وعلیکم السلام. کیسے بھائی؟ السلام علیکم. عامر بھائی السلام علیکم. اور لینا الحمدللہ, بہت خوشی آپ کو مل کے. کہتے ہیں نا اٹ ہیپنڈ. الحمدللہ فائنلی. ماشاءاللہ برادر عمران, وی لو یو. and I love you too for the sake of Allah. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, آپ کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اس میں. and the effects are amazing. مجھے ظاہر ہو رہے ہیں. مجھے before you started your streams مجھے بہت سے ایسے سوالات آتے تھے پاکستان سے, انڈیا سے, جو یہ سوال جو آپ ابھی جواب دے رہے ہیں نا, یہ ایسے ہم ہمارے طرف آتے تھے. لیکن ہماری our language is really English, we speak mainly in this, and there was a few cultural issues. لیکن آپ نے ماشاءاللہ جو یہ گیپ تھا, آپ نے you ماشاءاللہ filling it extremely well. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. and it's interesting کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو ویسٹرن سوچ سے جو ہمارے لوگ امپریس ہوتے ہیں نا, یہ ابھی تک چل رہا ہے. اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. ابھی یہ بھائی صاحب ٹیمپرری اسکیپٹک نیشنلزم کے بارے بات کر رہا ہے, اور قاصر بھائی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. نیشنلزم میں یقین رکھنے میں آپ کو کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز آپ کو ملنے چاہیے. دا مین ون از دا آپ کی یو کی ناٹ تھنک, آپ کی ایبلٹی آف تھنکنگ از ریمووڈ فرام یو. اسکیپٹک بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر. اوکے, دیکھو آپ نیچرلزم کیا چیز ہے آپ کو, could you just tell me in briefly in ایک دو جملے میں بتا سکتے ہیں آپ کہ یہ کیا چیز ہے؟ ٹیمپریری مائک انمیوٹ کر کے جواب دیں بھائی. سر جیسا کہ میں نے قیصر بھائی کو بھی بتایا کہ مجھے فلسافیکل ایکسپلینیشن یہ ساری چیزیں نہیں آتی. بس میں یہ جانتا ہوں کہ نیچرل ایموشنز, جذبات ہیومنز میں آتے اور پھر چلے جاتے.
सेल्फ का जो कांसेप्ट, ये आप सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, लेकिन ये मसला नहीं है। अगर आपने पोजीशन लेना है, अगर आपने बताया कि देखो हर चीज़ नेचुरल है, मैं नेचुरलिज्म पर चलता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि ये है क्या चीज़, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और इस ये बुनियाद जिस पर मैं अपना घर बना रहा हूँ उसका वो घर कैसे लगेगा। और आपकी नेचुरलिज्म के ये फाउंडेशन है कि हर चीज़ जो है वो मादी है, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा सुपरनैचुरल थिंग, एवरीथिंग इज मटेरियल। नो सर, do you believe this or you don't believe this? No, I don't believe this. फिर आप नेचुरलिस्ट नहीं है। Exactly. Do you understand? आप नेचुरलिस्ट फिर नहीं है। सर वो कॉन्शियसनेस वाली जो कैसर भाई ने बात की वो मुझे सही लगती है कि कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है वी डोंट नो, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज फ्रॉम सम सुपरनेचुरल। नहीं, this is a different, ये सवाल जो है ना ये सेकेंडरी सवाल है। एक तो प्राइमरी क्वेश्चन होता है ना, तो फिर सेकेंडरी सवाल आते हैं। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि आप मानते हैं कि ये मादी दुनिया से अलावा देयर इज समथिंग सुपरनैचुरल? डू यू बिलीव दिस और यू डोंट बिलीव दिस? नहीं, ये वो नेचुरल है, एवरीथिंग इज नेचुरल, मतलब वो सुपरनैचुरल हम उसे नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, अगर आप ये पोजीशन आपका है, दिस इज योर पोजीशन, यस, कि आप ये मानते हैं कि हर चीज़ जो है whatever is you're thinking about, जो भी आप सोच रहे हैं वो मादी चीज़ है, it's material only. No sir, I don't agree with it. Material है नहीं है, we are not caught up in this. Natural है सर। Natural के मतलब कि जो rules होते हैं, patterns होते हैं, osmosis जिस तरह होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एक चीज जा रही है, मतलब ये नेचुरल, दिस इज नॉट नेचुरलिज्म। आप ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बेसिक फंडामेंटल बात आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं भाई साहब। दिस इज व्हाट आई एम सरप्राइज्ड विद कि आप डैनियल डेनेट को कोट कर रहे हैं और आप ये भी नहीं समझ रहे कि उसकी सोच क्या है, व्हाट इज हिज फाउंडेशन, वो किस बुनियाद पर अपनी वो आर्गुमेंट्स बनाता है। उसका ये ख्यालात है कि ये दुनिया है इस कंप्लीटली ये मादी है, देयर इज नो नॉन नेचुरल थिंग्स, सुपरनैचुरल एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए फिर ये उसकी एक्सप्लेनेशंस जो है वो एक्सप्लेनेशंस होती हैं कि जो भी चीज़ है हम नेचुरली एक्सप्लेन करें। डेनियल डेनेट भाई ये बात कर रहा है, डेनियल डेनेट से मैं इस हद तक एग्री हूँ कि ये एक मतलब कॉन्शियसनेस ह्यूमन में एक उसे क्या कहते हैं, इमर्जेंट है। इस हद तक इमर्जेंट का क्या मतलब है भाई? मतलब कि बहुत सारी चीजें जब एक साथ आ जाती है तो एक पिक्चर सा बन जाता है। वो चीजें वो पिक्चर ड्रा नहीं कर रही। नहीं, इमर्जेंट का क्या मतलब है? इमर्जेंट का मतलब है कि हो जाता है, बस ज़ाहिर हो जाता है। हाँ जी, हो जाता है। दिस इज व्हाट इट मींस। ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। अगर मैं कहूँ कि ये मैं एग्जाम किया, मैंने 99% इसमें स्कोर किया, तो कोई को पूछे कैसे हुआ, मैं कह ये इमर्ज हो गया था वैसे। आप तो बताएंगे कि ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपने मुझे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो या ना हो, लेकिन ट्रुथ तो यही है ना। दिस इज द ट्रुथ। How do you know? Yes, I know this because materialistically speaking, how do you acquire the truth? No sir, material को साइड पे रखते हैं ना। The truth is we become consciousness, we become unconscious and we get out of the conscious while we sleep, while we wake up. No. Okay. And we जब आप कॉन्शियस होते हैं, जब आप कॉन्शियस होते हैं, then how do you know कि आप कॉन्शियस हैं? Because I know that I am. Sir, conscious is a ego. It's an ego of itself. When But self doesn't. Okay, go on. Yes, go on. Consciousness is the ego of the self. But जब हम deep sleep में चले जाते हैं, ये सर ego है, ego. Consciousness is ego. Self का ये ego है, ये self के जो echo कर. Okay, if that is the case, तो self की natural explanation क्या है, materialistically speaking? Sir, there is no self actually. The self is being consciousness. मैं कहने लगा था
ایگزیکٹلی کیسر بھائی میں یہی کہنے لگا تھا, یہ سیلف کانٹراڈکٹری کر رہے ہیں یہاں پر اپنی اس سٹیٹمنٹ کو, جو پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو سیلف. وہ نیچرل ایک نیچرل ریلم کے اندر یہ پھنسے ہوئے ہیں, کوئی سیلف ایگزسٹ نہیں کرتا, تو اب اس کی ایکو کیسے کریٹ ہو گئی؟ تو آپ بات کریں یا کوئی اور بات کر رہا ہے ابھی, اگر سیلف نہیں ہے تو؟ سر یہ تو میں ایکسپلینیشن کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں آپ بات کر رہے ہیں یا کوئی, کیونکہ آپ نے بتایا کہ سیلف نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یو ڈو ناٹ ایگزسٹ, کانشسنس از این ایکو سسٹم, یہ بتا رہے ہیں نا آپ. تو میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کون آپ جب آپ بات کر رہے ہیں, یو اسپیکنگ اور سم تھنگ ایلس اسپیکنگ؟ باتیں ہو رہی ہے, ٹاکنگ از کس کون بات کر رہا ہے مجھ سے؟ who is speaking? why does it matters who is speaking? why not? اگر آپ کی یہ اگر آپ شور نہیں ہے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, تو جب تک آپ شور نہیں ہے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نو سر, یہ تو ایک unnecessary آپ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہو نا. باتیں ہو رہی یہ unnecessary ہے سر, unnecessary ہے کہ ایک چیز ہو رہی ہے, اب وہ کون کر لیکن رہا ہے؟ آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, آواز ہماری اوور لیپ ہو گئی تھی. آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ unnecessary ہے؟ کون سا نیچرل میکنزم کو یوز کیا آپ نے؟ سر نیچر میں ساؤنڈز پروڈیوس ہو رہے, ساؤنڈز سنے جا رہے ہیں, لائٹس آ رہی ہے, لائٹس کو دیکھا جا رہا ہے, ایوری تھنگ از ہیپننگ, تھاٹس آ رہے, تھاٹس جا رہے, ایوری تھنگ از ہیپننگ. وائی ڈز اٹ میٹر ویئر اٹ از ہیپننگ؟ It doesn't matter to me, but it surely matters to the one who believes that I don't have a self, but I think that I don't have a self. No, sir. It matters to you because you are coming from the self. ایک منٹ ٹیمپرری بھائی, ایک منٹ ذرا. کیسر بھائی یہ ایکسپلینیشن ویسے ساؤنڈ نہیں کر رہی کہ زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, if I'm not wrong. Pretty akin to that, yes. دیکھو اسکیپٹک بھائی, اگر کوئی جرم کرے, کسی کو کوئی مار دے اور وہ ان کی ڈیفینس ہو, دیکھو دیر از نو سیلف. سوچیں آتی ہیں, سوچیں جاتی ہیں, یہ کیمیکلز ہلتے ہیں, کیمیکلز دوسری طریقے سے ہل جاتے ہیں. یہ نائف تھا, یہاں تھا, پھر وہاں تھا, وہ بندہ مر گیا, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں تو ہے ہی نہیں, دیر از نو سیلف. تو آپ کو کیا کریں گے وہ کورٹ میں؟ چھوڑ دیں گے آپ کو؟ سر کسی نے کسی کو مارا مثال کے طور پر, وہ سب کچھ آبجیکٹیولی ہو رہا ہے. کمپیوٹر سے ایک کمپیوٹر خراب ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کمپیوٹر کو ہم مطلب پھینک دیتے, ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے, فکس کرتے, بگز کو فکس کرتے, لیکن کمپیوٹر کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک کمپیوٹر ہے. He don't know. Similarly is the case with us. نہیں, this is the problem. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ہیں. Consciousness کی definition ہے کہ you are aware of your awareness. ہمارے جو خیال آتے ہیں ہمیں, we are aware of this on a high level. کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم aware ہیں. This is not the same as sleeping and waking up. یہ different باتیں ہوتی ہیں. آپ کی پوزیشن جو ہے کہ آپ ایگزسٹ نہیں کرتے, سیلف نہیں ہے. آپ کی پوزیشن ہے کہ آپ نیچرلسٹ ہے, لیکن آپ سپر نیچرل میں یقین رکھتے ہیں, ہر چیز مادی نہیں ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مورالٹی رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ بھی سیلف نہیں ہے, ہر چیز ہوتی ہے وداؤٹ کنٹرول. یہ سب کانٹراڈکٹری پوزیشنز ہیں. سر میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وی آر جسٹ لائک کمپیوٹرز, وی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ ہیو اے سیلف. اگر ہمارے میں سیلف ہو یا ہمارے میں سیلف نہ ہو, we will be functioning the same way. اچھا, computers conscious ہے؟ No sir, computer conscious اچھا ٹھیک ہے. تو this is one difference between us and computers. Yes sir, but we are. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو انالوجی, یہ آپ ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ ہم کمپیوٹرز ہیں, اس میں غلطی ہے, کیونکہ computers are not conscious and we are conscious. Sir, ہم کمپیوٹر میں کانشیسنس کو اس طرح کریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر جو کمپیوٹر کرتا ہے اس کی ہم ایک بیک اپ بنا دے اور کمپیوٹر کو سامنے رکھ دے کہ یہ تم نے کیا ہے. نہیں, دس از ناٹ کانشیس. کمپیوٹر ول بی تھنک. یہ نہیں, کمپیوٹر تھنک نہیں کر سکتا, وہ صرف انسٹرکشنز فالو کر سکتا ہے. جیسے آپ کیلکولیٹر میں آپ نمبر ڈالیں اور وہ سوال کا جواب دیتا ہے,
because the program is there. जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम आप डालें, जैसा भी हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड कर लें, वो बेसिकली सेम काम कर रहा है. इनपुट इन, इनपुट आउट, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है. यस सर, लेकिन अगर आप थोड़ा इस बात पे गौर कर ले कि अगर कंप्यूटर में हम एक दूसरी इको बना दे, जो इंस्ट्रक्शन उसे मिल रही है और कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन पता हो कि ये मुझे मिल रही है, एक प्रोसेसर के लिए एक दूसरा प्रोसेसर लगा दे, तो कंप्यूटर विल जस्ट लाइक अस ह्यूमन बीइंग. नहीं बिल्कुल नहीं. क्या है, वी जस्ट नो दैट वी आर थिंकिंग the particular thought. We just know this, but we don't know that before that thought what was there, that how that thought come about. We don't know this. हाँ, ये जो आपने बात बताई ना अभी कि हम हमारी जो सोच का जो चेन होता है, हम वी कैन नॉट फॉलो दिस, कि हम इसके ऊपर गौर नहीं कर सकते हैं. इसका ये मतलब है कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि सोचने के लिए, थ्योरी बनाने के लिए आप यू हैव टू होल्ड, आपने दिमाग में सोच का चेन जो होता है ना वो रखना पड़ता है, उस पर गौर करना चाहिए. गौर कर सकते हैं आप जैसे बात कर रहे हैं ना, आप ये बताने के अभी सोच मुझे आई है, जो पहले सोच थी हम वी नॉट अवेयर ऑफ दिस, जो आगे सोच आएगी हम नॉट अवेयर ऑफ दिस. लेकिन हकीकत की बात ये है कि हम बात कर रहे हैं और हम कॉन्वर्सेशन को एक स्पेसिफिक चेन में ले जा रहे हैं, वो हमारी सोच के मुताबिक. ये भी जो पोजीशन आप बता रहे हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस से ख़िलाफ़ है. जो इंसानी एक्सपीरियंस है दुनिया में, ये जो पोजीशन आप बता रहे हैं, इस अगेंस्ट दिस. सर, अगर आपको पता है कि थॉट कहाँ से आती है, it means that you are solving the 1000-year-old problem of the philosophy of the mind, right, of the consciousness. थोड़े से वर्ड्स को ट्विस्ट करते हैं. अच्छा, मैं कैप्टन भाई आपसे बहुत ज़्यादा बात हो गई, मैं आपसे आखिरी सवाल करके फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि सब्सटेंस गुफ्तगू में रह गया. इट्स बिकमिंग मीनिंगलेस नाउ. आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप कहते हैं कि वी डोंट नो, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउ डू यू नो दैट यू डोंट नो what you say that you don't know? Based on the data gathered, we say that we don't know, but it does not mean that there is an entity. अच्छा, ठीक है, मैंने एक सवाल कहा था, आखिरी सवाल, मुझे उम्मीद थी कि आप उसका बेहतर जवाब देंगे, बट मेरा सेल्फ ये कह रहा है कि आपने बेहतर जवाब नहीं दिया. सो आई एम गोना आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन, आई प्रॉमिस. स्कोर पता है आपको क्या होता है? ये जो म्यूजिक शीट होती है जिस पे कंपोजिशन म्यूजिक की लिखी हुई होती है. नो सर, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा ना, यू नो सर्टेन प्रोग्राम्स टीवी वगैरह पे चलते हैं. यस सर, ऑर्केस्ट्रा पूरा होता है वहाँ पे एंड सो फॉर्थ. तो एक स्कोर होता है, एक म्यूजिक शीट होती है जिस पे वो सारा म्यूजिक लिखा हुआ होता है. यस सर. ओके, डू यू थिंक कि वो म्यूजिक उस शीट पे लिखा हुआ होता है या वो आपके अंदर होता है? Sir, it is a representation of the notes, which is sound and silence. Yes sir, म्यूजिक क्या है? साउंड है और साइलेंस है, साउंड है और साइलेंस है, लेकिन उसमें एक रिदम है. थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आई थिंक देयर इज नथिंग नो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो सेल्फ नहीं है और सेल्फ की जगह जो सॉफ्टवेयर है, आई थिंक वो अपनी लिमिट को रीच कर गया है ना. अच्छा सर, मैं ओके सर, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, बट आई कैन सर, यू सी, मैं कंप्यूटर से जब भी कहता हूं ना, पता है, मैं अपने कंप्यूटर से जब भी कहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जाता हूँ. अच्छा, आप जरूर कीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए. आपने जो भी फ्रस्ट्रेशन में कहा ना कि यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से, यू नो द अमेजिंग थिंग इज कि मैंने अपने कंप्यूटर से जब भी कोई टास्क कही जो उससे नहीं हो सकी, फॉर एग्जांपल उसने प्रिंट नहीं किया या कोई एनीथिंग लाइक दैट, तो मैं जब उसे कहा ना कि तू है ही निकम्मा, माय कंप्यूटर नेवर सेड टू मी कि या यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से. कभी उसने फील नहीं किया आगे से. एंड दैट अमेजिंग. गुड वन. ओके सर, मैं सिर्फ लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ. सर, आपने कभी जे कृष्णमूर्ति की बातें सुनी है या यूजी कृष्णमूर्ति की बातें सुनी है? हमारी आपसे नहीं सुनी जा रही तो उसकी क्या सुनेंगे? या रामदास की सुनी है? हाँ सर, तो वो भी सर आप सुन ले तो मे बी यू. यार, मुझ में जब सेल्फ ही नहीं है तो उनकी बातें कैसे मुझ पे इफेक्टिव होंगी? आई मीन दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट ऑन मी. इट्स नथिंग, जब सेल्फ ना हो सर, एम्प्टी.
سر جب سیلف نہ ہو تب بھی انسان صحیح افیکٹ ہوتا ہے نا. جب سیلف ہوتے تو وہ تو ہر بات کو اپنے ہی طریقے سے دیکھتا ہے, ریزسٹ کرتا ہے. جب ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے, سیلف لیس بندہ بن جاتے ہیں. کیمبرلی بھائی بہت شکریہ, یہ حضرات بہت صبر والے ہیں ماشاءاللہ سے, بڑے صبر کے ساتھ انہوں نے آپ سے بات کی ہے. مجھے چھوڑ کے کیسے کر لیتے میں اسی لیے خاموش تھا. میں نے کہا بردر عمران, نہیں میں نے بھی کوئی غلط بات تو نہیں کی نا, میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں تو اب ہمیں بھی موقع دیں. جی عامر بھائی. میں نے کہا بردر عمران فرسٹ ٹائم آیا تو ہم چاہ رہے تھے بڑی اچھی زبردست گفتگو, اور میں بڑا سن رہا تھا, بڑے اچھے بڑے کنکریٹ ان کے جو آپ یہ سمجھیں کہ سوالات تھے, جو ان کی آئیڈیالوجی, جو ان کی تھنکنگ پروسیس ہے اس کو چیلنج کر رہے تھے. مگر مجھے آگے سے وہ میں نے کہا نا کہ پانی زیادہ آتا ہے تو بارش زیادہ آتی ہے, تو وہ والی ایکسپلینیشن تھی, اس کو گرپ نہیں کر رہے تھے. ایون آپ سے بیسک پوچھا گیا کہ ڈیفائن کریں نیچرلزم کو, آپ ڈیفائن کریں. آپ نے خود کہا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فارسی کا شعر میں اکثر پڑھتا ہوں کہ خشتے اول مین حد میمار کچ تا سریا میرود دیوار کچ. جس آئیڈیالوجی کو آپ یعنی یہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں, ہمیں اس کو آرگیومنٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں, اس کی فلسافیکل ڈیفینیشن ہی آپ کو پتہ نہیں ہے. اور آپ 2 دفعہ کیسر بھائی نے بھی پوچھا, بردر عمران نے بھی پوچھا, آپ نے اس کو رکھا نہیں. میں کیسے آپ اس کے اوپر بات کیسے کر سکتے ہیں جس آئیڈیالوجی کو آپ ایون ڈیفائن نہیں کر پا رہے؟ یہ اتنی بڑی زیادتی ہے اکیڈمک جو ڈسکشن ہے اس کے ساتھ, بہت بڑی زیادتی ہے. For me, جب ایسے لوگ آتے ہیں جو خود کو they don't know their own position, خود ہی نہیں جانتے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں, ان کی کنفیوژن ہائی لائٹ کرنی چاہیے. جیسے ابھی کیسر بھائی نے اور میں نے کوشش کی تھی کہ سوالوں کے ذریعے یہ ظاہر ہو جائے کہ he does not know what he is talking about. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان خیالات سے امپریس ہوتے ہیں, یہ الفاظ سن کر, نیچرلزم, ایمرجنٹ کانشیسنس, پر اگر جب آپ ڈیپتھ میں جائیں, یہ کچھ چیز نہیں ہے, that has no بنیاد, no foundation. ان کو یہ پھر تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ نہیں, یہ جو چیز جس سے ہم امپریس ہو رہے ہیں نا, یہ امپریس ہونے والی چیز نہیں ہے. اینڈ یوزلی اگر رچرڈ ڈاکنز کوئی ڈاکٹر پٹیل ہوتا, کسی نے بھی اس کی بات نہیں سننی تھی. It's because he's a white academic from Cambridge. تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا دماغ ہے, what he's thinking. But حقیقت میں there is no وزن, اس کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے.